اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 تک پڑھا تھا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوا وہی ہے الذی جو کہ یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری فی میں الارحام رحم کیفا جیسے یشاء وہ چاہتا ہے لا الہ نہیں معبود الا ہوا اس کے سوا العزیز الحکیم وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں، یعنی انسان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا نا کہ اس کا بچہ کس طرح کا ہے، کیسا ہے، اس کی شکل صورت کون بناتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بناتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم تھے ہی کیا، پھر ہم نے تم کو خلق کیا، پیدا کیا، تمہاری بہترین صورتیں بنائیں، تم کو خوبصورت شکل عطا کی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم پھر بھی سوچتے کیوں نہیں، کیوں غور نہیں کرتے؟ اپنے ہی وجود میں اگر تم غور کرو تو تم جان جاؤ گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ہوا وہی الذی جس انزلہ نازل کی علیہ کا آپ پر کتاب من ہو اس سے میں آیات آیاتیں محکمات پختہ محکم ہننا وہ ام الکتاب کتاب کی اصل ہے، یعنی کتاب کی ماں جیسے ہوتی ہے نا، تو اس طرح ام الکتاب یعنی وہ کتاب کی اصل چیز کیا ہے جو محکم آیات ہیں، جو پختہ، جو ہمیں واضح طور پہ سمجھ آتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہی کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ اور دوسری متشابہات متشابہ ملتی جلتی، یا پھر جو کہہ لیں کہ جن کی میننگ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر سمجھ نہیں آتے۔ فَأَمَّا پس جو الذین جو لوگ فی میں قلوبہم ان کے دل زیغن ان میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ سو وہ پیروی کرتے ہیں متشابہ متشابہات کی، یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا تو وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، من ہو اس سے ابتغاء چاہنا، الفتنت وہ چاہتے ہیں کیا؟ فساد اور گمراہی، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، وابتغاء ڈھونڈنا، تعویلیں ہی اس کا مطلب، یعنی اس میں تعویلیں نکالتے رہتے ہیں، وما اور نہیں یعلم جانتا تعویلہ اس کا مطلب، الا سوائے اللہ کے، سبحان اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں تعویلیں نکالتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب جو ہے وہ نہیں اس کے سوا کوئی جانتا، کس کے سوا؟ اللہ کے، اور والراسخون اور مضبوط فی العلم علم میں، اور جس کو اللہ نے مضبوط علم عطا کیا ہے اللہ کے علاوہ، اور جن کے پاس بہت ہی مضبوط اللہ کی جانب سے علم ہے، ان کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں سمجھتا۔ فی العلم علم میں، یقولون کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بے ہی اس پر، کل سب من اندے سے ربنا ہمارا رب، وما اور نہیں یذکروا سمجھتے الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، کس پر؟ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس میں محکم آیات بھی ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں، یعنی جو ہمیں واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہی تمہارے لیے اصل ہیں، تم انہی پر عمل کرتے رہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کچھ دوسری آیاتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جو متشابہات ہیں، یعنی ان سے ہم بہت سارے میننگ جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں، یعنی وہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں،
ایسی آیات سے جو کہ متشابہات ہیں، ایسی آیات کو وہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں کہ آپ یوں دیکھیے کہ اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی آیات کے پیچھے مت پڑو، اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے، یا پھر ان کو ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے علم عطا کیا گیا ہے، اور وہ اس میں بہت پکے ہیں، راسخ پکے ہیں علم میں، ان کو وہ سب یاد ہے، ان کے وہ جو عقل ہے، وہ جو ان کا دماغ ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو علم میں راسخ ہے نا، جن کے پاس مکمل علم ہے اللہ کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پوری کتاب پر، جو کچھ بھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یوں دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں علم کا شہر ہوں، ایسا شہر جو اللہ کی جانب سے علم جس میں اتارا گیا ہے، اور اس شہر کا دروازہ کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا علم یا تو اللہ کو ہے یا ان کو ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے علم عطا کیا گیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو ان کے اندر گھسنے کی یا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو ان کو واضح طور پر اللہ کی جانب سے احکام بتائے گئے ہیں وہ ان پر عمل کریں، اور بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب، لا تزغ، نہ پھیر قلوبنا، ہمارے دل، بعد اذ، جب ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب، اور عنایت فرما، لانا، ہمیں، من سے، لادن کا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، انکا، بے شک تو، انتا، تو، الوہاب، سب سے بڑا دینے والا۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ دعا کرتے ہیں جن کے پاس علم ہے پوری کتاب کا، وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو کجی نہ ہونے دے، ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی جب تو نے ہم کو ہدایت بخش دی تو پھر ہمارے دل کو ہدایت سے اب دور نہ ہٹا، ہمارے دل کو اب کسی اور طرف نہ پھیر دینا، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرمانا، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اس سے آگے پھر ایک خوبصورت دعا، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جمع کرنے والا، الناس، سے، لوگوں، لے یومن، اس دن، لا ریبہ، نہیں شک، فیہ، اس میں، ان، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، کہ قیامت کے دن ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تو اس دن سب کو جمع کرنے والا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کون سا وعدہ؟ جو نیکوکاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب تم نیکیاں کرو گے تو جنت تمہارا مقدر بنے گی، اور جو وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنہگاروں سے کیا ہے اسی قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے سے، کہ جب تم میری نافرمانیاں کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر بنے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرے گا، اور ان الذین،
بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، لن تغنجا ہرگز نہ کام آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، من سے اللہ، شیئن کچھ، وَأُولَئِکَ اور وہی ہم وہ، وقود ایندھن النار آگ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد، اللہ سے کچھ بھی، ان کو کچھ بھی یعنی نہیں بچا سکیں گے، ذرہ برابر بھی، چاہے یہاں پر کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اور اگر وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے گا تو اس کا وہ مال اس کو قیامت کے دن بچا نہیں سکے گا۔ ہاں اگر کوئی اپنا مال صدقہ و خیرات کر دے اللہ کے راستے میں، تو پھر اگر کوئی اس سے گناہ بھی ہو جائے گا، کوئی غلطی ہو جائے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن نیکیاں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ جب ہم بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے گناہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد یعنی بڑھ چڑھ کے کسی کے پاس بیٹے ہوں اور دنیا میں وہ غرور اور تکبر کرتا رہے کہ میرے تو بہت بیٹے ہیں، میری تو بڑی اولاد ہے زیادہ، اس طرح کا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اولاد اور اس کا جو مال ہے وہ اس کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکیں گے، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن ہوں گے۔ استغفر اللہ، یعنی جو بھی کفر کی روش اختیار کرے گا، اللہ کی آیات کا انکار کر دے گا۔ میں نے پیچھے بھی بہت دفعہ بتایا، انکار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ان آیات کو نہیں مانتے، بلکہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس بات سے ان کا غضب بڑھ جائے گا ہم پر، لیکن ہم پھر بھی وہی کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے اس آیات کا انکار کر دیا۔ تو ایک ہوتا ہے قول سے انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے فعل سے انکار کرنا۔ تو جو بھی اپنے قول اور فعل سے اللہ کی آیات کا انکار کر دے گا تو اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے سب آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اب چاہے کوئی ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیحاں جپتا رہے، لیکن اس کے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے ناخوش ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں وہ ہر وقت کرتا رہے اپنے کاموں میں، اپنے دنیاوی کاموں میں، تو اس کا وہ کلمہ ہر وقت ورد کرتے رہنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں اسی دنیا میں سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی میری آیات کا کفر کر دے گا، انکار کر دے گا، تو وہ سب کے سب آگ کے ایندھن بنیں گے قیامت کے دن۔ ایسی آیات ہوتی ہیں غور و فکر کرنے والی، تدبر کرنے والی، لیکن ہم ان کو پڑھ کر یوں ہی بس گزر جاتے ہیں کہ ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو کفار کے لیے ہے۔ اللہ کہتے ہیں کفر کرے گا، ہم کون سا کفر کر رہے ہیں بھائی؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ آج مسلمان سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے کام دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے کام قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اگر ہیں تو ماشاءاللہ، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم ان آیات میں داخل ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنے اعمال پر، اپنی زندگیوں پر، اور ہمیں صراط مستقیم کو ڈھونڈ کر اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذاب جیسے معاملہ آل فرعون والوں کا، والذین اور وہ جو کہ من قبلہم ان سے پہلے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فاخذاہم سو انہیں پکڑا اللہ نے، بے ذنوبہم ان کے گناہوں پر،
واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے۔ انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرعون کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بھی اس جیسا کام کرے گا یا پھر جو اس سے پہلے اس جیسا کام کر چکے ہیں، وہ سب کون ہیں؟ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن جب بندہ خود ظالم بن جاتا ہے، جب بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اللہ پھر اس کے گناہوں کی پاداش میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کل کہہ دیں للذین، وہ جو کہ کافر انہوں نے کفر کیا، ساتغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تم ہانکے جاؤ گے، الی طرف جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں نا، یہاں پر پھر وہی بات ہے، جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، چاہے اپنے قول سے چاہے اپنے فعل سے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کیجیے کہ کفر وہ نہیں ہے جو کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا اللہ کی آیات کا، چاہے اپنی زبان سے چاہے اپنے عمل سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے، یعنی تم ایسے ہو جاؤ گے کہ پھر تمہیں کوئی بھی اس کا آسرا تمہیں نہیں ملے گا۔ یعنی جب تم کفر کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ گے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو تم ایسے رہو گے، ذلیل ہوگے، خوار ہوگے، لیکن آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کر لے جاؤ گے، یعنی تم کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، گھیر کر تم کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے فرشتے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، جہنم۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں آج خبردار کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس دولت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں، ہم اللہ کے راستے میں نیک کام کر سکیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم نماز ادا کر سکیں، ہمارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آج ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن افسوس کہ جب ہمارے پاس زندگی کا یہ وقت ختم ہو جائے گا نا، تو پھر پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو میں بار بار کہتی ہوں کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کیا کریں، ان قرآن میں تدبر کیا کریں۔ اللہ بار بار کہتے ہیں قرآن میں کہ کوئی ہے جو اس کو سمجھے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو میری آیات میں غور و فکر کرے۔ تم ان آیات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پکار کر اس قرآن میں کہہ رہے ہیں، اے کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اے کاش کہ ہمارے پاس وقت نکل آئے کہ ہم اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں، کم از کم روزانہ کی چند آیات ہم پڑھیں اور ان میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ آگے اللہ کہتے ہیں قد، البتہ کانا ہے، لاکم تمہارے لیے، آیاتن ایک نشانی، فی میں فئاتین دو گروہ، التقاطا وہ باہم مقابل ہوئے، فئاتن ایک گروہ تقاتل لڑتا تھا، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور اخرى دوسرا کافراتن کافر، یارونہم وہ انہیں دکھائی دیتے، مثلیہم ان کے دو چند، رجل عین کھلی آنکھیں، اور اللہ یؤیدو تائید کرتا ہے، بالنصر ہی اپنی مدد، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ان بے شک فی میں ذالکا اس
لا عبراتن، ایک عبرت لے اولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے وہ دوگنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا واقعہ مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں، اور کفار کو بھی، یعنی یہ آیات سب کے لیے ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو مسلمان بہت کم تھے، دوسرے جو ہے وہ بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زیادہ تھے، جو کافر تھے، اللہ کہتے ہیں وہ کافر تھے، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو، یعنی ان کو کھلی آنکھوں سے ہم نے مسلمانوں کو دوگنا کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی نصرت نازل کی، اپنی مدد نازل کی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں پر یہ عذاب نازل کیا کہ مسلمان اس وقت ان کو دوگنے نظر آنے لگے۔ یعنی اس واقعے سے کافروں کو عبرت لینی چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ پر اور زیادہ اپنا بھروسہ اور یقین مضبوط کر لینا چاہیے۔ دونوں گروہوں کو اس سے عبرت لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر ان آیات کو غور سے پڑھا کریں، ان آیات کو خوب سمجھا کریں۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی بہت مصروف ہے، لیکن یقین مانیں اگر آپ قرآن کے لیے ٹائم نکالیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ٹائم میں برکت ڈال دیں گے۔ آپ کا ٹائم خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا، ورنہ شیطان جو ہے نا وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں اور زیادہ، یعنی وہ ہمیں گناہوں میں اگر نہ بھی الجھائے نا تو ہمیں فضول کاموں میں ضرور الجھا دے گا کہ ابھی تو تم نے یہ بھی کرنا تھا، ابھی تو تم نے یہ بھی کرنا تھا۔ وہ گناہ کے، استغفر اللہ، گناہ کے کام نہ بھی ہوں، لیکن دنیاوی کام جو ہے وہ ان میں ہمیں لگا دے گا کہ بھئی یہ کر لو، یہ کر لو۔ لیکن اگر ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو دوست رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے نا، اپنے اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک محبت رکھنے والا اپنے دوسرے محبت رکھنے والے کی خط کو، اس کے لیٹر کو کیسے پڑھتا ہے؟ تو بس یہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی کتاب کو بہت محبت سے، چند آیات ہی ہم روزانہ کی سمجھیں، روزانہ کی پڑھیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں، اور بدلیں گی اگر ہم کوشش کریں گے تو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان خود کوشش کرتا ہے تو میں ضرور اس کے اندر بدلاؤ پیدا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔